تو یہ یہاں جی السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی سندھ میں پارلیمانی لیڈر انجینئر عبدالرشید موجود ہیں. گو کہ جماعت اسلامی کا صرف ایک ہی نمائندہ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں موجود ہے، پر وہ ایک نمائندہ بھی کئی لوگوں پہ بھاری ہے. السلام علیکم رشید بھائی. رشید بھائی، بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات شہر کراچی کی ناگزیر ضرورت ہے اور اس کو ہونا چاہیے، یہ آئینی ذمہ داری ہے. دیکھیں، آپ سے سوال یوں بنتا ہے کہ آپ اس آئین کے پاسبان ہیں، آپ اس اسمبلی میں ہیں جہاں پہ آئین سازی ہوتی ہے، حکومت سازی ہوتی ہے، اور آپ بہت بہتر انداز سے وزیر اعلیٰ ان تمام لوگوں سے جو اس کراچی شہر کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کیے رکھے ہیں، ان سے واسطے میں رہتے ہیں. تو آپ کو ذاتی طور پہ رشید بھائی کتنی امید ہے کہ اس دفعہ 15 جنوری جو اب سے ایک ہفتے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں، 15 جنوری کو انتخابات کے اب ٹلنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. جتنے جواز تھے وہ سارے جو ہے وہ وقت کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ تبدیل ہو گئے، اور اب تو ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر ٹائم فریم پر فیصلہ دے دیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اپنے کینڈیڈیٹس کے بھی پیسے ختم ہو گئے ہیں کمپین چلا چلا کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بلدیاتی انتخابات تو ہونے ہیں. باقی رہ گئی اسمبلی کی بات، تو اسمبلی میں تو شہر کراچی کے بہت سارے لوگوں کو اسٹیک حاصل ہے. اس میں MKM پاکستان کے ممبرانوں کی تعداد 22-23 ہے، کوئی 28 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران موجود ہیں، GDA کے ہیں، TLP کے ہیں. لیکن جو انتخابی التوا کے معاملات اور سلیکٹ کمیٹی اور جتنی آپ کہہ لیں کہ جی قانون سازی کا عمل تھا، میرے علاوہ تو سارے ہی لوگ بلدیاتی انتخابات سے فرار اختیار کر رہے تھے. جماعت اسلامی اس وقت اس شہر کے حالات کو سمجھ بھی رہی ہے اور بلدیاتی انتخابات کے اندر دلچسپی بھی لے رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جماعت اسلامی شہر کراچی کے لوگوں کی نفس جانتی ہے اور ان کی خواہشات کا علم ہے، اس لیے ہم بہت شدت کے ساتھ اس بلدیاتی انتخاب کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ان کو 15 جنوری کو انتخابات کروانے پڑیں گے. لیکن اس کے لیے میں نے سوال بھی آپ سے ہی لیا نا، باقیوں نے سوال بھی نہیں لیا، کیونکہ باقی سب منتخب کروائے گئے اور آپ ایک ہیں تو منتخب ہو گیا ہے. فرق اتنا تھا. اچھا رشید بھائی، تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کر لیتے ہیں. MQM جب کئی حصوں میں بٹ چکی، کیا واضح جواب لینا چاہوں گا، کیا اس موجودہ جو سارے دھڑے مل رہے ہیں بغیر سر کے، جو سر پاکستان میں ہی نہیں ہے، اس بغیر سر کے یہ تمام دھڑے مل کے کیا جماعت اسلامی کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں، اگر اس کو اس طرح کہیں کہ سرکٹی پارٹی، تو یہ تو ایک تو خوف کی علامت بن جائے گی شہر کے لیے، اور شہر کے لوگ ویسے ہی ان کی پہلے کی دہشت گردی سے پریشان تھے. اب یہ سرکٹی پارٹی اگر شہر کے اندر گھومنا شروع ہوئی تو خوف و ہراس میں تو اضافہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپس میں تو شاید کسی ڈنڈے کی وجہ سے یہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل ہی نہیں ملے ہوئے آپس میں. ایک کو دوسرے کے ہوٹل کی فکر ہے، دوسرے کو تیسرے کے محل کی فکر ہے. کچھ کی جائیدادیں پاکستان میں، کچھ کی پاکستان سے باہر بن گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ MKM پاکستان ہو یا PSP ہو یا MKM حقیقی ہو، یہ سارے لوگ، اور MKM الطاف گروپ ہو، اس وقت انٹرنل آڈٹ پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس نے کتنا مال کھمایا. تو یہ اگر مل بھی جائیں گے تو شہر کراچی کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں بچتے. اچھا رشید بھائی، آپ کا حلقہ ہے لیاری، جو ایک وقتوں میں پیپلز پارٹی کا گڑھ ہی سمجھا جاتا تھا. اب سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ لیاری والوں کو نوکریاں دی ہیں، دوبارہ انویسٹمنٹ کی ہے، بہت ہی سادہ الفاظ میں، کہ ہر گھر میں نوکری بانٹ دی گئی ہے، واٹر بورڈ بھر دیا ہے، KMC KDF جتنے ان کی وزارتیں ہیں سب جگہ دے دی ہے. اس کے بعد بھی لیاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام حقوق کے لیے FIR بھی آپ پر ہوتی ہیں، گرفتار بھی آپ ہوتے ہیں، واٹر بورڈ بھی آپ پہ FIR. اب تک ویسے بینگ این MPA آپ پر کتنی FIR ہو گئی؟ مجھ پر 5 FIR اس وقت کٹ چکی ہیں، اور ہاں یہ ایک بلدیاتی انتخابات کی کمپین کے دوران مختلف بہانوں پر. لیکن میرا خیال ہے کہ FIR وغیرہ تو اس سیاسی عمل کا حصہ ہیں. بہرحال بزدلی کی علامت بھی حکومت کی طرف سے ہے کہ وہ اتنے خائف ہیں کہ وہ میرے اوپر FIR کاٹنے شروع ہو گئے. رہ گئی پیپلز پارٹی کے بعد، تو پیپلز پارٹی کا جو گڑھ تھا پیپلز پارٹی کا گڑھا ہے، اور اب اس کے اندر جو ہے وہ نوکریوں کے لارے دیں، وہ لپے دیں. تو ہم نے تو لیاری کے لوگوں کو سکھایا ہے کہ لوٹو کھاؤ ان کا سب کچھ، لیکن ووٹ ان کو نہیں دینا ہے. اور اس وقت لیاری کے لوگ بہت زیادہ شعور کے ساتھ موجود ہیں، اور شعور کی علامت میں ان کا نمائندہ ہوں.
यानी इस वक्त बलोचों की बहुत बड़ी पार्टी जमात इस्लामी है, कच्छियों की बहुत बड़ी पार्टी जमात इस्लामी है। आज भी कोई 40 के करीब बसों का काफ़िला और फिर छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें लियारी से आए हैं। और मैं ये बताऊं कि लियारी टाउन भी जमात इस्लामी जीतने वाली है। जिन लोगों को इन्होंने नौकरियों के लारे दिए हैं, उनके वालिदैन को भी पता है, उनको भी पता है कि पीपल्स पार्टी ने 30-40 सालों में धोखे के अलावा और कुछ नहीं दिया। इन्होंने मंशियात बेचने के लिए लियारी के लोगों को इस्तेमाल किया, इन्होंने गैंगस्टर बनाया लियारी के लोगों को। वो माँ की कोख से तो गैंगस्टर पैदा नहीं हुए थे, पीपल्स पार्टी ने उनका बुरा इस्तेमाल किया है। और इस सारे अमल के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को 1 नहीं 2 नहीं 3 तलाक़ें दे दी हैं और वो अब जमात इस्लामी। अच्छा रशीद भाई, हम अगर इलेक्शन से पहले 15 से पहले आपके इलाका विजिट करना चाहें तो आप हमारे साथ होंगे? हम कुछ इलाकों में आपके साथ जाएंगे विजिट करने। जी बिल्कुल, आपको हम वेलकम करते हैं। और आपको ही नहीं बल्कि मैं सोशल मीडिया के जितने लोग मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। हम आपको लियारी की रौनकें दिखाएंगे और लियारी के लोगों की मोहब्बत भी दिखाएंगे। जी, ये मेरे साथ जमात इस्लामी के वाहिद सूबाई असम्बली में सबसे मजबूत और सब पे भारी MPA मौजूद थे, अब्दुल रशीद साहब, जिन्होंने हमें अनकरीब 15 जनवरी से पहले ही लियारी आमद का मौका भी दिया है। हम ज़रूर इस इंटरव्यू के देखने के बाद आप हमें लियारी में दोबारा देखेंगे। रशीद भाई, थैंक यू वेरी मच।